ہاں تو ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک غریب لکڑہارے کی جس کا نام تھا علی بابا، اور کہانی کا نام ہے علی بابا اور 40 چور۔ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب علی بابا نے اتفاق سے 40 چوروں کو ایک غار کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ ایک درخت پر چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ چوروں کے سردار نے غار کے پاس کھڑے ہو کر زور سے کہا، "کھل جا سم سم"۔ اس کے ساتھ ہی غار کا دہانہ کھل گیا اور سارے چور غار کے اندر چلے گئے۔ چور باہر نکلے تو سردار نے کہا، "بند ہو جا سم سم"، اور غار خوفناک آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے جاتے ہی علی بابا نے غار کے باہر کھڑے ہو کر کہا، "کھل جا سم سم"، اور غار کھل گیا۔ غار کے اندر خزانوں کے ڈھیر دیکھ کر علی بابا بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے گدھے پر ڈھیر سارے زیورات لادے اور چپکے سے باہر نکل آیا۔ بچوں، اس کا بھائی قاسم ایک امیر آدمی تھا لیکن بہت لالچی بھی تھا۔ اس نے علی بابا کو باتوں میں لگا کر غار کا راز جان لیا، اور ایک دن بہت سے خالی تھیلے لے کر چپکے سے غار کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا، "کھل جا سم سم"، اور غار کھل گیا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوا اور خزانے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ واہ واہ واہ، اتنے بڑے بڑے خزانے! وہ تھیلوں میں جلدی سے زیورات بھرنے لگا۔ لالچ کی وجہ سے اسے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا اور 40 چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور مار کر غار میں ہی پھینک دیا۔ اگلے دن قاسم کی بیوی نے علی بابا کو قاسم کے بارے میں بتایا تو علی بابا قاسم کو ڈھونڈنے اس غار میں دوبارہ گیا تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ قاسم مر چکا تھا۔ علی بابا اس کی لاش گھر لے گیا اور یہ کہتے ہوئے کہ ہائے بھائی، لالچ کی وجہ سے تمہاری جان چلی گئی، ہائے ہائے۔ علی بابا نے اپنی بیوی، بھابھی اور وفادار ملازمہ مرجینا کو ساری بات بتائی اور بھائی کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اچھا تو پیارے ساتھیوں، تو آگے علی بابا اور 40 چوروں کے ساتھ کیا ہوا؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کہانی کے دوسرے پارٹ میں سناؤں گا۔